اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ 23ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ یاسین جو کہ 22ویں سپارے میں شروع ہوئی تھی، اس کا سلسلہ 23ویں سپارے میں جاری ہے۔ 22ویں سپارے کے اختتام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کے ذکر فرما رہے تھے جس کے پاس انہوں نے کئی رسول بھیجے اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ وہ ان کو سنسار کر دیں گے۔ 23ویں سپارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دوران دور دراز کے ایک گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں پر ایمان لے آؤ اور پیروی کرو اس خدا کے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور یہ رسول تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ آخر میں اس اللہ کو چھوڑ کر ان خداؤں کی عبادت کیوں کروں جو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ لوگ میرے کسی کام بھی نہ آئیں گے۔ آخر کار اس بستی والوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور جو ہی اس کو قتل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے فرمایا، داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایک دھماکہ کیا جس کے بعد وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ ان کے پاس جو بھی رسول آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے کہ بے جان زمین سے غلہ نکل آنا، یعنی کھجور اور انگوروں کے باغ، پھر ان میں سے چشموں کا پھوٹ پڑنا۔ یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں، پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، چاہے وہ نباتات ہوں یا انسان، اور ایسی بھی چیزیں پیدا کی جن کو انسان ابھی تک جانتا بھی نہیں۔ پھر رات اور دن میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور چاند جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو دبوچ لے، نہ رات کے بس میں ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے۔ یہ سب کے سب فلک میں تیر رہے ہیں، اور ان کے لیے اس میں بھی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یہاں مراد حضرت نوح علیہ السلام سے ہے۔ پھر ایسی اور کشتیاں پیدا کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اس کو غرق کر دیتے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تو یہ سنی انسنی کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، اور یہ بار بار قیامت کو پکارتے ہیں۔ دراصل جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ تو بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک ان کو دھر لے گا، اور یہ اپنے دنیاوی چیزوں میں لگے ہوں گے لیکن وہ ان کو آ کر پکڑ لے گا کہ یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ بس پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے، یعنی اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے کھڑا کر دیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی ثابت ہوگی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے؟ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے۔ جو کفر تم نے دنیا میں کیے ہیں اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کمایا کرتے تھے، اور اللہ چاہے تو ابھی ان کو اندھا کر دے، پھر انہیں کوئی راستہ سجائی نہ دے گا، اور اللہ ان کو اس طرح مست کر دے کہ یہ آگے چل کر دیکھ بھی نہ سکیں اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں۔ کیا دیکھتے نہیں کہ جس شخص کو اللہ لمبی عمر دیتا ہے اس کی ساکھ کو الٹ ہی دیتا ہے؟ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر نہیں، اور نہ ہی کوئی شاعرین کو زیب دیتی ہے، یہ تو بس ایک نصیحت ہے تاکہ خبردار کیا جا سکے اس شخص کو جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پہ حجت قائم ہو جائے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشرکوں کی بے وقوفی کا حال بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مویشی بنائے جن سے طرح طرح کے فائدے لیتے ہیں، کچھ کو یہ کھاتے ہیں، کچھ پہ سوار ہوتے ہیں، اور کچھ کے اندر ان کے لیے مزید اور فائدے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، الٹا یہ ان کے لشکر بنے ہوئے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا نہیں کیا پھر وہ جھگڑالو بن گیا، اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ کہہ دو کہ وہی کرے گا جس نے پہلے کیا تھا،
اسی نے وہ درخت پیدا کیا جن سے تم آگ جلاتے ہو، اور اسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جب وہ کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے بس ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یہاں پر سورہ یاسین ختم ہوتی ہے اور سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام اس کے پہلے لفظ پر رکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے صف در صف کھڑے ہونے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا فرشتوں کے ذکر سے ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کا کلام نصیحت سناتے ہیں۔ تمہارا رب بس ایک ہی ہے، وہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اسی نے آسمان کو آراستہ کیا اور اس کو شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ یہ شیطان اللہ کے معاملات کی باتیں نہیں سن سکتے، وہ ہر طرف سے ڈانٹے مارے جاتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو اس کا پیچھا ایک شعلہ کرتا ہے۔ اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ ان کا پیدا کیا جانا زیادہ مشکل تھا یا ان چیزوں کا جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں؟ یہ اللہ کے کرشموں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں پر ٹھٹے لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں جادو ہے، ہم کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یہ یکایک سامنے کھڑے ہوں گے، پھر ان کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ذرا رکو اور یہ بتاؤ کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اس دن تو یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جب ان کو اللہ کا کلام سنایا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر اور مجنون نعوذ باللہ کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی کی تھی۔ بس یہی تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جنتیں ہوں گی جہاں وہ رزق پا رہے ہوں گے، اور اس میں نعمتیں بھری ہوں گی، عزت کے ساتھ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یہ چمکتی ہوئی شراب ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ اس سے ان کے جسموں کو کوئی ضرر ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل خراب ہوگی۔ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور کہیں گے دنیا میں میرا ایک رفیق تھا جو مجھے کہتا تھا کہ کیا تم اس پر ایمان رکھتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ ابھی کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر وہ نیچے جھکے گا اور اس کو جہنم کی تہہ میں دیکھ لے گا، اور پھر وہ اس سے کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہی کرنے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی گمراہوں میں ہوتا۔ بتاؤ پھر یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت جو جہنم کی تہہ سے نکلے گا اور جہنمی سے کھائیں گے؟ یہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ پھر انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا اور ان کی نسلوں کو جاری فرمایا، اور بعد کی نسلوں میں ان کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر، اور پھر فرماتے ہیں کہ نوحی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ پھر اس واقعے کا ذکر آتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نہ گئے اور ان کے پیچھے ان کے معبودوں کو توڑ دیا۔ جب وہ مندر میں گھسے تو انہوں نے معبودوں سے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اور اس کے بعد وہ ان پر پل پڑے اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، اور پھر بعد میں اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اپنے ہاتھ کی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور انہیں بھی۔ ان کی قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا ان کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اس میں ان کو ڈال دو۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تو اللہ نے انہی کو نیچے دکھا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیٹی کی دعا مانگی جو اللہ نے قبول کی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر ان کے بچے کو بچا لیا اور ان کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بھی بشارت دی۔ اور اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی تو محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر بھی سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ایک کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی، انہیں غالب کیا اور انہیں کتاب دی، انہیں راہ راست دکھائی اور ان کے بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت الیاس کا جو کہ مرسلین میں سے تھے۔ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم بال کو پوچھتے ہو احسن الخالقین کو چھوڑ کے، تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلوں کا آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب ان کی قوم کے جھوٹے لوگ عذاب کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا۔
اسی طرح حضرت الیاس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد والوں میں باقی رکھا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا کہ جن کو اور جن کے گھر والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا جو اپنی قوم سے ناراض ہو کے کشتی کی طرف چلے گئے تھے، پھر وہ کشتی سمندر میں پھنس گئی تو اس وقت کشتی میں سوار لوگوں نے قرآن نکالا اور آخرکار حضرت یونس کا نام آنے پر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ملامت کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی کمزور حالت میں ایک چٹیل میدان میں واپس پھینک دیا، پھر ان پر ایک بیلدار درخت اگایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ سب ایمان لے آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک ان کو باقی رکھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ملائکہ کو عورتیں نہیں بنایا، کیا انہوں نے دیکھا ہے ایسا؟ یہ صرف ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ انہوں نے تو اللہ اور ملائکہ کے درمیان رشتہ قائم کر دیا ہے، حالانکہ ملائکہ یہ خوب جاننے والے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، بس تو اب دوزخ سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ضرور اس کی پیروی کرتے، مگر جب وہ آ گیا تو یہ اس کا انکار کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کا لشکر ہی غالب ہوگا اور اللہ کی مدد یقیناً آ کر رہے گی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور عنقریب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ یہاں پر سورہ صافات ختم ہوتی ہے اور سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صاد کا نام اس کے ابتدائی لفظ کے نام پر رکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں یہ سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، اور اللہ ایسے ہی پہلے بہت ساری قوموں کو تباہ کر چکے ہیں۔ اور تعجب کی بات تو ہے کہ جب انہی کی قوم میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا تو یہ انکار کرنے والے کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کیا سارے خداؤں کو چھوڑ کر بس ایک ہی خدا بنا ڈالیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کی سرداران قوم یہ کہتے ہوئے پلٹے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، ہم نے تو یہ بات ہرگز پہلے کی قوموں سے نہیں سنی، یہ یقیناً کسی غرض سے کی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے درمیان ایک ہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا جاتا؟ اصل میں تو یہ اللہ کے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو مکہ میں ہی شکست کھانے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے بھی، وہ جتھے تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دھماکہ نہ ہوگا۔ اور باتیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ یوم حساب سے پہلے ہی ہمارا حساب یہی کر دے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سناؤ جو بڑی قوتوں کے مالک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں کافی قوت بخشی تھی اور ان کو فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ ان کے کمرے کے اندر 2 لوگ گھس آئے جن کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ڈریے مت، ہم اپنا فیصلہ آپ سے کروانے آئے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس 1 دمبی ہے۔ اس نے مجھے باتوں میں دبا لیا اور کہا کہ میں اپنی 1 دمبی اس کو دے دوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اکثر ساتھ مل کر رہنے والے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر جاتے ہیں مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یقیناً یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے رجوع کیا اور معافی طلب کی اور سجدے میں گر گئے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہترین مقام اور درجات ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو تلقین کی کہ ہم نے زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ خواہش نفس اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں اور ایمان لانے والوں کو ایک جیسا کر دیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا جو کہ ایک بہترین شخصیت تھے اور کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، جب ان کو بہترین گھوڑے دیے گئے تو وہ ان کی گردن اور ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے اور کہا کہ اس مال کی محبت میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو سلمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا گیا. یعنی یہاں غالباً مراد یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اولاد کی خواہش کی تھی اور ان سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی تھی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرف کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک دے، کوئی حساب نہیں ہے، یقیناً ہمارے یہاں اس کے لیے بہترین مقام ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ شیطان نے مجھے تکلیف میں اطال دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو، چنانچہ وہاں سے پانی نکلا ان کے نہانے کے لیے اور ان کے پینے کے لیے، جس سے ان کی بیماری دور ہو گئی. اسی بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اہل و عیال ان کو واپس کر دیے اور اس کے بعد اتنے ہی اور مزید دیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اس قسم کا جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں کھائی تھی. غالباً یہاں ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ انہوں نے بیماری کی حالت میں غصے میں اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی اور غالباً کوئی 7 مارنے کی مقدار بھی مقرر کر لی تھی. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صحت عطا کی اور ان کا غصہ دور ہو گیا تو وہ پریشان ہونے لگے کہ اگر میں اس کو مارتا ہوں تو ناحق ایک بے گناہ پر ظلم ہوگا، اور اگر میں اپنی قسم پوری نہیں کرتا تو یہ بھی گناہ کی بات ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مسئلے کا حل اس طرح نکالا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک جھاڑو لو اور اس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے مارنے کی تم نے مقدار مقرر کی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا جو بڑے برگزیدہ بندے تھے، اور پھر ذکر فرماتے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ذوالکفل کا، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتے ہیں متقی لوگوں کا جن کو آخرت میں ہر قسم کی عیش اور آسائش مہیا ہوگی اور کمسن بیویاں. یہ تو ہوا متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے. پھر ذکر آتا ہے جہنمیوں کا جب وہ اپنے گروہوں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کریں گے اور ایک دوسرے کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہم ہیں جو آپ کو ان چیزوں کی خبر دے رہے ہیں، ورنہ آپ تو ان باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور سب کو سجدے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، کیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو اور قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر میری لعنت ہے. چنانچہ اس نے قیامت تک کی مہلت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی اور کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا مگر سوائے ان بندوں کے جن کو آپ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تم کو اور ان تمام بندوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے جہنم میں بھر دوں گا. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یقیناً تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. یہاں پہ سورہ صاد کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے. اس صورت میں کیونکہ زمر کا لفظ آیا ہے جس کے مطلب گروہ کے ہیں، اسی کے مناسبت سے اس کا نام زمر رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے برحق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بلا وجہ کی توجیہ دیتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پرستش اللہ کی رسائی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب باتوں کے فیصلہ آخرت میں فرما دیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اکیلا ہی سب پر غالب ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے دن اور رات کو مسخر کیا ہے اور تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، اور اسی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے. پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، اور اگر تم شکر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکسو ہو کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو وہ پھر سے کفر کرنے لگتا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین اللہ کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک دن بڑے عذاب کا خوف ہے. اصل دیوالیے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا.
بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی نے چشمے جاری کیے جس سے سبزہ ہوگا، اور پھر آخر کار اسی نے اس کو بھس بنا دیا۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا اور وہ شخص جو اس سے انکار کرتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کی بدحالی کا کیا اندازہ تم لگا سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ان کا اوپر اللہ کا عذاب اس جگہ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جاتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے اس قرآن میں اپنی آیات کو مثالیں دے دے کر طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ یہ قرآن عربی میں بھی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص کے کئی آقا ہوں جو کہ بہت خراب ہوں، اور ایک شخص کا صرف ایک ہی آقا ہو اور وہ انتہائی بہترین ہو۔ کیا ان دونوں کے حال یکساں ہو سکتے ہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز ان سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہاں پر 23واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔